السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا کرم. آپ سنائیں. ٹھیک ٹھاک. آج صبح صبح کیا پڑھ رہے ہیں؟ یار آج اتوار تھا تو صبح میں ویسے ہی مختلف کتابوں کی ورق گردانی کر رہا تھا تو میں نے کہا چلیں تھوڑا سا وقت کتابوں کو دیا جائے. تو آج صبح صبح کیا سنا دیں کچھ ہمیں پھر؟ آپ نے اور میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا مرزا غالب کا، استاد اسد اللہ خان غالب، جنہوں نے 10ویں میں آپ سب کو بہت تنگ کیا. لیکن درمیان میں جناب ناصر کاظمی صاحب کی برسی آ گئی، پھر اس کے اوپر ہم نے ایک کلام پڑھا ان کا. تو ہم دوبارہ وہ سلسلہ میرے خیال میں ہمیں شروع کرنا چاہیے مرزا اسد اللہ خان غالب کا، کیونکہ جب شاعری کی غزل کی بات آتی ہے تو پھر اسد اللہ خان غالب جو ہے نا وہ تمام چیزوں پہ غالب آ جاتے ہیں. تو مرزا کا زندگی کے بارے میں چند پہلو بھی آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، کچھ ابھی بتاؤں گا، کچھ آئندہ جو غزلیں نظمیں ہوں گی اس میں بتاؤں گا. مرزا بڑے خوش مزاج آدمی تھے اور زندگی کے اندر انہوں نے اپنی زندگی اپنی طرح اپنے اطوار سے گزاری، اس کے اوپر انہوں نے کوئی جو کمپرومائز نہیں کیا. مرزا اسد اللہ خان غالب یہ آگرہ کے رہنے والے تھے اور دلی میں بسلسلہ روزگار اپنی قسمت آزمائی کرنے آئے. دلی میں اس وقت بہادر شاہ ظفر آخری تاجدار مغل جو تھے ان کی حکومت تھی وہاں پہ، اور دربار کے اندر غالب کو رسائی نہیں دی جا رہی تھی. ایک تو وہ دلی کے نہیں تھے، آگرہ سے آئے تھے، اور دوسرا وہ بہت بہترین شاعر تھے، اور جو شعراء یہ جیسے کہ شیخ ابراہیم ذوق وہاں پہلے سے موجود تھے درباری شاعر، اور وہ ان کو وہاں پھٹکنے نہیں دیتے تھے. تو مرزا ایک دن بیٹھے ہوئے تھے گلی میں اپنے دوستوں کے ساتھ، اور آگرہ سے ان کا ایک دوست جوتے بنانے والا ان کے لیے جوتے بنا کے لایا، تو اس کے ساتھ گپ شپ کر رہے تھے. مرزا اتنی دیر میں ایک پالکی گزری تو سب نے شور کیا کہ جی یہ شیخ ابراہیم ذوق گزر رہے ہیں. اب وہ بادشاہ کے درباری شاعر تھے، دربار کے شاعر تھے، ان کے جاؤ جلال بادشاہوں جیسے تھے. تو مرزا کو بڑی وہ بات لگی دل کو، تو انہوں نے ایک جملہ کسا. انہوں نے کہا بنا پھرتا ہے شاہ کا مصائب. تو سب ایسے دیکھنے لگے کہ مرزا کیا کہہ رہے ہیں، اور ان کی پالکی بھی رک گئی شیخ ابراہیم ذوق کی. تو مرزا نے دوبارہ کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرا ہے اتراتا، یعنی بادشاہ کی اگر قربت نہ ہو تو تمہاری کوئی حال یا اوقات نہیں ہے، اس لیے تم اتراتے پھرتے ہو کہ تم شاہ کے مصائب ہو. تو مرزا کی شکایت ہو گئی بادشاہ کے دربار میں، بہادر شاہ ظفر کے دربار میں. مرزا کو طلب کیا گیا. اب آگے کیا ہوا یہ میں آپ کو اس غزل کے سنانے کے بعد بتاؤں گا، پھر سمجھنے بھی آسانی ہوگی آپ کو اور سننے والوں کو، اور مجھے بتانے میں بھی آسانی ہوگی. وہ غزل تھی کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. اب دلی کے لوگ ان سے اچھی طرح بات نہیں کرتے تھے، اس لیے انہوں نے پھر یہ بات کی. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا، نہ شعلے میں یہ کرشمہ نہ برق میں یہ ادا. کوئی بتاؤ کہ وہ شوق تند خو کیا ہے. یہ رشک ہے کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے، یہ رشک کہ وہ ہوتا ہے ہم سخن تم سے. وگرنہ خوف بد آموزی عدو کیا ہے. چپک رہا ہے بدن پہ لہو سے پیراہن، چپک رہا ہے لہو سے بدن پر لہو سے پیراہن. ہماری جیب کو اب حاجت رفو کیا ہے. یہ بڑا درد بھرا شعر ہے مرزا کا. اس میں جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا، جلا ہے جسم جہاں دل بھی جل گیا ہوگا. کرتے ہو جو اب راکھ جستجو کیا ہے. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. جب مرزا نے یہ شعر دربار میں پڑھا تو بہادر شاہ ظفر داد دیے بغیر نہ رہ سکا. رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا ہے. وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، وہ چیز جس کے لیے ہم کو ہو بہشت عزیز، سوائے بادائے گلفام مشک بو کیا ہے.
پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ وہ قد وہ کوزہ وہ سبو کیا ہے، پیوں شراب اگر خم بھی دیکھ لوں دو چار، یہ شیشہ وہ قد وہ کوزہ وہ سبو کیا ہے، رہی نہ طاقت گفتار اگر ہو بھی، رہی نہ طاقت گفتار اور اگر ہو بھی تو کس امید پہ کہیے کہ آرزو کیا ہے۔ اب وہ آخری شعر آ گیا جس پہ مرزا کی شکایت ہوئی۔ یہ بولنے میں تاریخ دان جو بتاتے ہیں بولنے میں الگ تھا اور دیوان کے اندر یہ الگ تھا۔ مرزا نے جب کہا کہ بنا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، کہ اگر تم شاہ کے مصائب نہ ہوتے، قریب ہی نہ ہوتے تو ایسے اتراتے پھرتے، ورنہ تمہاری اوقات کوئی نہیں تھی۔ جب شکایت ہوئی مرزا کی تو بادشاہ ظفر نے کہا کہ آپ نے ہمارے شاعر شیخ صاحب کے بارے میں جو غلط اور بد تہذیبی جملہ کہا، تو مرزا نے فوری کہا ہوا ہے، بنا کو مرزا نے تبدیل کیا، دیوان میں یہ ہے ہوا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ تو غالب نے اس بات کو پلٹا کہ میں شاہ کا اگر قریب نہ آتا تو میری آبرو کیا ہوتی، تو انہوں نے کہا کہ ہوا ہے شاہ کا مصائب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی زندگی کے اوپر ہم روشنی ڈالتے رہیں گے، اور ان کی زندگی لطیفوں سے اور واقعات سے اور درد سے بھری پڑی۔ ان کی زندگی میں ایک ہی درد تھا، باقی مرزا نے اپنی زندگی میں کوئی درد نہیں پالا، ایک ہی درد تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ آئندہ کی نظموں میں اور غزلوں میں مرزا کی ہم آپ کو بتائیں گے۔ میری تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ جن کے بچے زیر تعلیم ہیں، بچیاں زیر تعلیم ہیں، کہ وہ اپنے اولاد کو غالب شناس ضرور کریں۔ اگر غالب شناس ہو جائیں گے تو زندگی میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ بہت شکریہ۔